الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ باتیں انبیاء کرام علیہم السلام کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ اسی مناسبت سے امام بخاری رضی اللہ عنہ نے باب باندھا ہے، باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالی کے قول پر باب باندھا ہے۔ کیا باب ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے جگری دوست، ایسی دوستی کس دوستی سے بڑھ کر اور کوئی دوستی ہو نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقام پر کیا ہے اور ان کے زندگی کے مختلف گوشوں کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، بیان کیا۔ مطلب برائے قصہ نہیں، قصہ برائے عبرت ہے کہ ایسے لوگ بھی ہمارے بندے دنیا میں گزرے ہیں جن کی زندگی کی داستان ایسی ہے، ایسی قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی، کوئی ایسی قربانی نظر نہیں آتی ہے جو انہوں نے پیش نہ کی ہو، بڑی بڑی قربانی۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، اور غالباً اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل یعنی اپنا جگری دوست بنا لیا، کیونکہ قربانی اب پھر وہ ساری قربانیاں اللہ کے لیے تھی تو انعام تو ملے گا نا۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی اور اللہ نے خلیل بنایا، تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ یہ وہ تھے، ان کی زندگی میں کیوں بیان، یہ عبرت کے لیے ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی نہیں جاتی، یہی ہے نا۔ ابھی وہ کمیٹی کا اگر انتخاب ہو اور اس میں ایک شرط ہو جائے کہ بھائی جو 25 پلس ہو، 50 کے نیچے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، تکبیر اولیٰ مس نہ ہو، کتنا مشکل ہو جائے گا ڈھونڈنا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہماری زندگی کا معاملہ ایسا، اللہ خیر کا معاملہ کرے، ہماری زندگی کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم سے 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھی نہیں جاتی۔ اور اللہ نے نمونے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قرآن کے اندر بیان کیا کہ ایک وہ بھی تھے۔ آگے اللہ نے دوسرے مقام پر کہ سورہ نساء کے اندر ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا معنی ہوتا جگری دوست، ایسی دوستی کہ اس دوست سے بڑھ کر اور کوئی دوستی ہو نہیں سکتی۔ دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا سورہ نحل میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ یقین ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھی اور اللہ کے ملتی وہ فرما بردار تھی۔ اللہ نے ابراہیم کو امت کہہ دیا، جبکہ امت ایک قوم، افراد کے شکل میں بنتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ امت کے اندر مل کر جو خوبیاں ہوتی ہے نا، وہ ساری خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کے اندر اکیلے موجود تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، باپ کی قربانی اللہ کے لیے، ملک کی قربانی اللہ کے لیے، گھر بار کی قربانی اللہ کے لیے، وطن کی قربانی اللہ کے لیے۔ معمولی قربانی ہے یار، ہم کو اپنے گاؤں سے آنا ہوتا ہے نا تو ہم کو یاد آتی ہے کہ ہمارے گاؤں سب کو کتنی محبت ہوتی ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ بیوی بچوں کی قربانیاں، وہ معصوم بچہ جو بڑھاپے میں اللہ نے نوازا اور پھر آزمائشوں میں ڈال دیا، لے جا کر چٹین میدان میں چھوڑ کے آ جاؤ، اور وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ بچہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تو اللہ نے کہا ابراہیم قربانی دینی پڑے گی۔ پھر بہکانے والے شیطان کے راستے میں آئے، لیکن مجال کیا کہ وہ بہک جائے، یہ معمولی قربانیاں۔ اسی لیے اللہ نے کہا اس امت کے اندر مل کر جو قربانی کا جذبہ ہوتا ہے نا، وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے اندر نظر آتا ہے۔ اسی لیے غالب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے کہا کہ یہ امت تھے، اور آگے اللہ نے اس پر بیان کیا قانتا للہ، یہ اللہ کی متی فرما بردار۔ مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کی بات آنے نا دنیا جائے کچھ بھی نہیں، معمولی ہے۔ اللہ کی اطاعت کے لیے مطلب ان کو آگ میں ڈالا گیا، معمولی قربانی ہے۔ دماغ نہیں کام کرتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ بیان ہوا ہماری ایمان کا حصہ ہو گیا کہ ہمیں ماننا پڑے گا، ورنہ آپ کسی ایسی قوم کے سامنے بیان کریں جو قرآن کو نہ مانے، کیا وہ اس کو مان سکتی ہے؟ ایسے کیسے ہو جائے گا؟
اتنی لمبی چوڑی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے اور بس نکل جائے، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ عقل نہیں کام کرتی ہے. لیکن اللہ نے ان کو بچائے ان کی قربانی اور ان کے جذبے اور ان کے اطاعت کی بنیاد پر. دوسری جگہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا ان ابراہیم لأوّاہ حلیم. ایک یہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بردبار تھی، بہت ہی بردبار، نرم طبیعت، رحم دل کے مالک تھی. یہ اللہ نے ان کی صفت بیان کی. آپ دیکھیں آپ کی پہنچ اگر کسی ایسے شخص سے ہو جائے نا جس کی پہنچ تھوڑی آگے ہو تو آپ کے اندر ایک آنا آ جاتی، یار میں تو پہنچا ہوا ہوں نا، کہ میری پہنچ ایسے تک جس کی پہنچ بہت آگے چلی گئی تو کہتے یار میں تو کوئی معمولی آدمی، تھوڑا میری پکڑ تو یہ ملے تک ہے، یہ پی تک ہے، پردھان منتری تک، پھر کیا گھمنڈ آ جاتا. ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کہ اتنی قربانیاں دی اور اللہ نے کہا یہ میرے جگری دوست ہیں. تو آنا تو آنی چاہیے یار، لوگوں کی پہنچ کہاں نہیں، میری پہنچ تو اللہ ہے تک، اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ نے ان کی صفات بیان کی، ان سب کے باوجود وہ کیا تھے؟ بردبار تھے، خاکسار تھے، نرم طبیعت کے مالک تھے. یہ ساری چیزیں ہیں جس میں ہمارے نمونہ ہے. گھمنڈ نہیں ہونی چاہیے، قربانیوں سے پیچھے نہیں آنی چاہیے. جو بندہ قربانیوں سے ہٹ گیا نا وہ کسی کام کا نہیں. دنیا کے اندر پاپڑ بیلنا سیکھو، قربانی دینا سیکھو. اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں دنیا عیش کھانا نہیں، دنیا مشقت کھانا ہے. جتنا پاپڑ بیلو گے اتنے نکھار آئے گا، اور اگر پوڑیاں کھاؤ گے سو گے تو وہی ہوگا جو دیکھ رہے ہو. تو اللہ کے بندو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے بہت سارے نمونے ہیں، ہمیں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.